Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلچسپ فیصلے اور حضرت علی کا سب سے مشکل فیصلہ کہ جب ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہم بستری کی تھی، اور عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب 3 آدمی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی بچہ پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ مشرکین ہنسنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ پیارے ناظرین، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اس لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آپ تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا 1/2 ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی یعنی 1/3 اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 1/9 بنتا ہے۔ حضرت اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں سے آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی کہ 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں حصہ بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ خلفائے راشدین حضرت علی کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم
اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخر کار دونوں میں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصہ میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا، روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں گے تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 2 ٹکڑوں میں سے 4 ٹکڑے میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لیا۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولانا علی نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں، یہاں یہ کیوں نہ کہوں کہ کسی کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں تھا۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثال ابن جزیر طبری، ابن حاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو نزول کے ترتیب سے مرتب کیا۔ ابن ندیم نے اس کتاب الفہرست میں سورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال حضور کی خدمت میں رفاقت میں بسر کیے۔ اسی لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات کی مسند پر جلوہ گر رہے، مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہ تک بھی آپ کی نقطہ نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے سب لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے، آج تو علی بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر کبھی بھی یقین نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔
وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج ہمارے علی کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اسی کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا، اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اسی طرح کرتا جس طرح علی نے فیصلہ کیا ہے۔ مستدرک حاکم جیم 531۔ ایک روایت میں اسی طرح سے بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ انہوں نے کھایا ہے پیا ہے مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، وہ قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کا مرتب ہوا۔ اس بات پر تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا، اسی کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس پر حد جاری نہ کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے اور قدامہ کو کہا کہ تم توبہ کرو۔ قدامہ یہ بات طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کی قتل کی سزا تو معاف ہو گئی، لیکن اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیجئے کہ قدامہ پر کس طرح سے حد جاری کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ جو بھی شراب نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔